فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور دنیا میں جو چیز بھی اس کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی ہم اس کو شان عطا فرمائیں گے۔ جو بھی قرآن کے دامن سے چمٹ جائے گا اسے عظمت مل جائے گی، شان مل جائے گی، اسے مقام مل جائے گا۔ ایک کپڑا بے جان کپڑا اگر وہ راستے میں پڑا ہو کوئی اٹھا لے کوئی قدر نہیں ہے۔ بندے کے پاس رومال ہے، چہرہ صاف کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، لیکن اگر وہی کپڑا وہی رومال آپ دھو کر قرآن کا غلاف بنا دیں، پھر اسی کو سینے سے لگاتے ہو، اسی کو چومتے ہو، پوچھنے والا جب پوچھتا ہے کیا بات ہے، یہ تو وہی عام کپڑا ہے، یہ تو وہی رومال ہے، اور تم کس طرح آنکھوں سے لگا رہے ہو محبت سے، تم کس طرح اس کپڑے کو چوم رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں اب یہ معمولی کپڑا نہیں، قرآن کے دامن سے چمٹ گیا ہے۔ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر بے جان کپڑا قرآن کے دامن سے چمٹ جائے تو وہ شان پا جاتا ہے، اگر تو قرآن کے دامن سے چمٹ جائے تو کتنا شان پا جائے، کتنی تیری عظمت بلند ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہ دینی مدارس، یہ علماء حفاظ قراء قرآن کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، تو دیکھ لو قرآن حفاظت کر رہا ہے، ورنہ ان کو مٹانے والے، ان کو ختم کرنے والے دنیا کی سپر طاقتیں اپنا پورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جو مرضی کر لے، نہ قرآن مٹے گا نہ قرآن والے مٹیں گے، اور جتنے بھی مٹانے والے آئے سب چلے گئے قبروں میں، اور قرآن والے ابھی ممبروں پہ بیٹھے ہیں۔ جو جی بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں؟ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا۔ ہم نے بہت سے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، جب سے ہوش سنبھالی ہے۔ بڑے دریا آئے یہاں پر، کوئی کہتا تھا میری کرسی مضبوط ہے، میں مولوی نہیں چھوڑوں گا، ہم مدارس نہیں چھوڑیں، کیا ہے، سب چلے گئے قبروں کے اندر۔ الحمدللہ علماء بھی موجود، حفاظ بھی موجود، قراء بھی موجود، مساجد بھی موجود، تبلیغی مراکز بھی موجود، مدارس بھی موجود ہیں، اور قیامت تک موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے جو قرآن سے چمٹے گا وہ میری حفاظت میں آئے گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اگلی بات سن لو، جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا، قرآن سے دوری اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان والا بھی ہے نا، کلمہ پڑھا ہے اور وہ قرآن سے دور ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، نہ اس کو میرے کلام سے محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی مشکل میں ڈال کے رکھ دوں گا۔ جس کی زندگی خدا مشکل میں ڈالے، پیر جی کے تویز دھاگے اس کو آسانی میں بدل دیں گے؟ بولو تو صحیح، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولوی صاحب مشکلیں بڑی ہیں جی، تویز دے دیں جی، کاروبار میں بڑی سختی ہے، تویز دے دیں۔ تم پیر کو الٹا بھی لٹکا لو تو پھر بھی نہیں سختیاں دور ہوں گی جب تک وہ اصل جرم نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں، جب تک وہ وجہ نہیں چھوڑو گے بات نہیں بنے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس پر ایک واقعہ سناؤں تاکہ اور بھی بات خوبصورتی سے سمجھ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یاد رکھنا یہ بات ہم نے کہاں سے یو ٹرن لیا ہے، وہ سرکاری یو ٹرن نہیں، یہ اپنا یو ٹرن ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان انسانی شکل میں آ گیا، پہلے آتا تھا، کہنے لگا جی آپ کہتے اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والے، تو چلو پھر میرے لیے بھی معافی مانگ لیں، مجھے بھی معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، چلو بھئی یہ مردود اگر معافی مانگنے پہ آ گیا پوری انسانیت بچ جائے گی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی طور پہ گئے اور اس کے لیے جا کے بات کی کہ مولا آپ غفور رحیم ہیں، اس مردود کو بھی معاف کر دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے موسیٰ کلیم، ہم تمہاری گزارش کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس سے کہو جو وجہ ناراضگی ہے وہ دور کر دے۔ جس کی وجہ سے
میرے دربار سے نکلا جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا، وہ وجہ دور کر دے، ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب وجہ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما آ گیا، ہاں جی میرے متعلق بات ہوئی ہے، جی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو وجہ ناراضگی ہے دور کر دو، ہم معاف کر دیں گے۔ کیا بات جی؟ اب تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا آدم تو ہے نہیں، فرمایا آدم کی قبر ہے، چلو آدم کی قبر کو سجدہ کر دو، حکم پورا ہو جائے گا۔ مسلمان جو بیت اللہ کی طرف سجدہ کر رہا ہے، ہم اس طرف سجدہ کرتے، سجدہ رب کو کرتے ہیں، یاد رکھنا، ہم اس مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی اینٹوں کو سجدہ نہیں کرتے، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ ہمیں تو حکم دیا ادھر منہ کر کے سجدہ کرو، پہلے اس طرف حکم تھا، ہم نے ادھر منہ کر کے سجدہ کیا، اب ادھر حکم ہو گیا تو ادھر پورا کر دیا۔ تو قبر کا سجدہ آج بھی حرام ہے، جو قبر کا سجدہ کرے، پیر کا سجدہ کرے، مشرک ہے پرلے زمانے کا۔ اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں، نہ قبر کا طواف ہے، نہ قبر کا سجدہ ہے، سجدہ اللہ کا ہے اور طواف بیت اللہ کا ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ میں پیر ہو کے بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں آپ کہیں جی مولوی صاحب پیروں کے، میں خود اس لائن سے وابستہ ہوں، لیکن جعلی لوگوں کا جب تک ہم تعاقب نہیں کریں گے، 2 نمبر لوگوں کا نہیں بتائیں گے تو اصلی لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو وجہ ناراضگی ہے دور کر دو، تو آدم علیہ السلام تو نہیں ہے، ان کی قبر کو سجدہ کر دو۔ اب ملعون کی بات سنو، کیا کہتا ہے؟ واہ 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 واہ، میں نے اصل آدم کو سجدہ نہ کیا اور اس کی قبر کو کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، کہنے لگا میں رو سکتا ہوں، معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ نہیں میں نے دور کرنی۔ اب میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ جس وجہ سے بیٹے سے ناراض ہیں جی، اب وہ بیٹا وجہ دور نہ کرے اور آپ سے معافی مانگے ہیں جی، اور آپ سے کہے کہ ابا جی معافی دے دو، تو آپ دے دیں گے معافی؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھئی جو ناراضگی کی وجہ پہلے وہ تو دور کرو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو زندگی کی سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ تلاش کرو، کیوں میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کیوں آسمان کے تیور بدل گئے؟ کیوں زمین کے تیور بدل گئے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ناراضگی ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے اس ناراضگی کو دور کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں، دیکھنا کہ وہ کتنی جلدی مہربان ہوتے ہیں۔ اب قرآن سنیں، 16ویں پارے میں اس کو بیان کیا۔